حال ہی میں جموں کشمیر میں ایک نیا پولیٹیکل الائنس وجود میں آیا، تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور ایم ایل اے راجپورہ غلام الدین میر صاحب ہے۔ تو ان سے جانیں گے میر صاحب، جو سجاد غنی لون اور باقی پارٹیوں نے، جو حکیم یاسین یا جماعت اسلامی نے ایک نیا پلیٹ فارم یہاں کھولا ہے، نیا الائنس، تو کیا کہیں گے اس الائنس کے حوالے سے؟ دیکھیے، یہ جو انہوں نے کل جو کہیں بیٹھے تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نئی الائنس بنا رہے ہیں۔ میں ان سے صرف یہی ایک وجہ ہے کہ ہم جو نیشنل کانفرنس نے جو ارادہ کیا ہے کہ ہم جموں کشمیر کے لوگوں کے مفاد کے لیے، جموں کشمیر کی عزت اور آبرو کے لیے، جموں کشمیر کے جو ہمیں حقوق ہم سے چھینے گے ان کو واپس لینے کے لیے جدوجہد کریں گے۔ یہ ایک اس میں رکاوٹ بننے کا ایک طریقہ ہے، اور انہوں نے وہ کل ایک الائنس بنائی ہے، صرف وہی جو نیشنل کانفرنس کوشش کر رہے ہیں اس میں رکاوٹ بنی، ورنہ ایک جماعت اسلامی میں سجاد لون صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں۔ پہلے سجاد لون کو ایک بار ایسا تھا کہ اس کو پاکستان اپنے دل میں بس رہا تھا، پھر پاکستان کو چھوڑا تو پھر ہندوستان اس کے دل میں بس رہا تھا، اب ہندوستان کو بھی چھوڑا تھا، اب جماعت اسلامی نے اس کے دل میں جگہ بنائی ہے۔ میں اس کو بھی کہنا چاہتا ہوں، اور حکیم یاسین صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں۔ مجھے حکیم یاسین کی عزت تھی، لیکن کل جب میں نے وہ دیکھا، میں اسے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کب سے ان کی دوست بن گئی؟ جس جماعت اسلامی نے یہاں 30 سال قتل و غارت کیا ہے، جس نے لوگوں کے گھروں سے جوانوں کو اٹھا کر ان کو قبرستانوں تک پہنچایا ہے، ان کے ساتھ ان کو یارانہ کب بن گیا ہے؟ اور میں اس جماعت اسلامی کے بھی جو کل آیا ہے جو ایک دوسرا روپ لے کر یہاں لوگوں کے سامنے آیا ہے، میں اس کو جواب مانگتا ہوں اس وقت۔ وہ مجھے جواب دے کہ انہوں نے غلام قادر نلورہ کو قتل کس بنیاد پر کیا ہے، انہوں نے نذیر احمد نلورہ کو قتل کس بنیاد پر کیا ہے، انہوں نے میں ایک اولاد کی حیثیت سے ان سے آج پوچھنا چاہتا ہوں، غلام الدین میر، میں اس کو ایک اولاد کی حیثیت سے پوچھنا، انہوں نے میرے والد محترم کو، غلام قادر مورن کو شہید کیوں کروایا ہے اس وقت جب ان کو سیاست ہی کرنی تھی، جب ان کو ہندوستانی اپنے دل میں بسانا تھا، جب وہ پہلے ہی ہندوستانی تھے، تو انہوں نے ان کو قتل کیوں کروایا ہے؟ جب وہ پہلے انہوں نے لوگوں کو کیوں دھوکہ دے دیا کہ ہم پاکستان چاہتے ہیں یہاں؟ انہوں نے لوگوں کو گھروں کو کیوں خالی کر دیا؟ انہوں نے یہاں بیوائیوں کی تعداد کیوں بڑھوائی ہے؟ انہوں نے یہاں بہنوں کے بھائیوں کو کیوں قبرستان پہنچایا ہے؟ میں ان سے جواب چاہتا ہوں۔ یہ کرسی پر کل بیٹھے تھے، اے سی روم میں کہیں پریس کانفرنس دے رہے، میں یہ جواب صرف اس جماعت اسلامی کے اس لیڈر سے نہیں کہنا چاہتا ہوں، مانگتا ہوں، میں ان سے بھی مانگتا ہوں جو اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے تھے، چاہے وہ حکیم یاسین تھے، چاہے وہ سجاد غنی لون تھے، وہ جواب دے کہ جو یہاں قتل و غارت آج 30 سال ہوا ہے، اس 30 سال میں جو قتل غارت اس کا ذمہ وار کون ہے؟ اس کا ذمہ وار تو صرف جماعت اسلامی تھے جو مروا رہے تھے یہاں لوگوں کو، خاص کر نیشنل کانفرنس کے ساتھ وابستہ جو کارکنان حضرات تھے، جو اس کے لیڈر حضرات تھے، جن کو قتل کروایا گیا، جن کو شہید کیا گیا، تو اس کا تو جواب دے دیا نا، یا جماعت اسلامی والے اور کل کی جو انہوں نے الائنس بنے اس کا جواب دے دے۔ اس الائنس سے یہاں کچھ نہیں ہوگا، یہاں پہلے بھی الائنس بنی تھی، یہاں انہوں نے پہلے بھی لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے، جو الیکشن جو پچھلے سال یہاں الیکشن ہوا ہے، لوگوں کو پتہ ہے، یہاں جموں کشمیر کے لوگ عقل مند ہیں، وہ سیاسی بصیرت رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ ڈرامے کیا کھیل رہے ہیں۔ آج انہوں نے وہ الائنس بنائی ہے، لیکن